ابتدا ہے میری رب جلیل کے ببرکت نام سے، جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو شرارتی فیملی کا سلام پہنچے۔ کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی کا؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہم بھی بالکل خیریت سے ہیں۔ ٹماٹر بہت سستے رہتے ہیں، تو میں نے بولا کیوں نہ ٹماٹروں کا کیچپ بنایا جائے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ اور میں نے ایک بہت ہی اچھی تحریر پڑھی ہے جو کہ مجھے بہت اچھی لگی، تو میں نے بولا کیوں نہ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کی جائے۔ تو ساتھ ساتھ کیچپ کی ریسیپی بھی دیکھیں اور ساتھ ساتھ میری تحریر بھی سنیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے۔ یہ تحریر جو میں نے پڑھی ہے یہ تقریباً 60 سال کی بڑی عمر تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک بہت اچھی زندگی گزاری ہے اور آپ کے خیال میں آپ نے بہت ہی اچھی زندگی گزاری ہے اور آپ کی عمر 60 سال سے زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہے، تو کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں یاد رکھنے کی۔ ایک ایسا شخص جو امانتدار ہو، دیانتدار ہو، بہت محنتی ہو، ایسا ہو کہ پیدائشی بہت امیر نہ ہو، جس کو عام زبان میں سیلف میڈ کہتے ہیں۔ سیلف میڈ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، سب اللہ کی دین ہوتی ہے۔ بہرحال وہ شخص جس نے خود محنت کر کے اپنے ارد گرد بہت سے وسائل اکٹھے کر رکھے ہوں، اور جب وہ 60 سال کی عمر کو کراس کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس نے کبھی اپنے آپ کو پہلے نمبر پر نہیں رکھا، اور ہمیشہ اس نے اپنی زندگی میں ترجیح دی اپنے بیوی بچوں کو، اپنے کیریئر کو، اپنے بچوں کو سہولتیں دینے کے لیے، ان کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے، ان کی اچھے طریقے سے شادی کرنے کے لیے، ان کو گھر بنا کے دینے کے لیے، ان کو سیٹل کرنے کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے میں اپنی ساری انرجی، اپنے سارے وسائل استعمال کیے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ پیچھے رکھا۔ اپنی نیند کی قربانی دے کر، اپنی صحت کی قربانی دے کر، اپنے بچوں کو سہولتیں دینے کی پوری کوشش کی۔ اس نے سوچا کہ اس نے اپنے ارد گرد ایک بہت بڑی سلطنت بنائی ہے، اور جب وہ 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اور ایک بہت بڑی تبدیلی اس کی زندگی میں آتی ہے۔ یہ غلط صحیح کی بحث نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل بات جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے کیریئر کے ساتھ، اپنی زندگی کے مسائل کے ساتھ، اپنی زندگی کی دوڑ میں اپنی ترجیحات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا لائحہ عمل بناتے ہیں۔ تو اس میں ایک فطری سی بات یہ ہوتی ہے کہ والدین ایسا نہیں کہ وہ اپنے اولاد کے لیے اہم نہیں ہوتے، ایسا نہیں کہ وہ اپنے والدین کی کیئر نہیں کرنا چاہتے۔ بہرحال والدین فطری طور پر ان کی ترجیحات کی لسٹ میں بہت نیچے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ شخص جس نے سب کے لیے قربانی دی ہوتی ہے، تو اس کو اس بات کی توقع ہوتی ہے کہ باقی لوگ بھی اس کے لیے قربانی دیں گے، اور باقی لوگ بھی اس کا سہارا بنیں گے، اور باقی لوگ بھی اس کو اپریشیٹ کریں گے اور اس کی تعریف کریں گے کہ بھائی آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے اور بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، آپ نے سب کو سیٹ کر دیا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ یہ فطری بات نہیں۔ وہ تمام لوگ جو 60 سال کی عمر کو کراس کریں، ان کو کسی بھی قسم کی بیرونی ویلیڈیشن، بیرونی ستائش کی بالکل توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں کیا ہوتا، بلکہ خود انہوں نے اپنے لیے کیا ہوتا ہے۔ اس وقت ان کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت ان کی اپنی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو آگے بڑھتا ہوا دیکھیں، اولاد کی کامیابی کو وہ اپنی کامیابی کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو سہولتیں مہیا کرنا اصل میں خود کو سہولتیں مہیا کرنے کے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کی عمر 60 سے کراس ہو جائے تو آپ اس کی وجہ سے کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ آپ کا ایک شکایتی اور وکٹم اور سائیکالوجی نہیں بننا چاہیے۔ آپ کو یہ نہیں لگنا چاہیے میں نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا ہے اور اب یہ میرے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ اکثر والدین کو یہ شکایت ہوتی ہے کیونکہ ان کے بچے ان کے پاس بیٹھ کر ان کی بات نہیں سنتے، ان کو آ کر پوچھتے ہی نہیں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں کہ نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کون سی دوائی کھا رہے ہیں یا کون سی نہیں، اور ان کے پاس بیٹھ کر کبھی ان کی مصروفیات کے حصے دار نہیں بنے۔ میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایسی توقع رکھنا آپ کو بہت پریشان کرے گا، اور اصل حقیقت یہی ہے کہ جیسے ہی عمر زیادہ ہو جائے آپ اپنی پریورٹی لسٹ میں اپنے آپ کو پریورٹی نمبر 1 دینا شروع کر دیں۔ اب آپ کسی اور سے ویلیڈیشن لینے کے لیے خود اپنے آپ کو ویلڈ کریں۔ وہ لوگ جو 60 سال سے اوپر کے ہو چکے ہیں، اب وہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو نمبر 1 رکھنا شروع کر دیں، اور اپنی شریک حیات کو بھی نمبر 1 پہ رکھیں۔
اور باقی لوگوں کو اٹونمی دیں، باقی لوگوں کا آہستہ آہستہ اپنے آپ سے تھوڑا تھوڑا ایکسپیریفائی کرنا شروع کر دیں، وہ اپنے مسائل خود حل کریں اور اپنی ضرورتوں کے سلسلے میں اپنی پریورٹی خود بنائیں، اور خود انسان اپنے اوپر تھوڑی محنت کرے، اور اپنے اوپر محنت کرنے کے لیے تھوڑی سی خاموشی کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا سا اظہار کی بجائے اپنے اندر گروتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو 60 سے اوپر کے ہیں اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ خدا نخواستہ جب آپ کو کوئی درد ہوا، کہیں کوئی فالج کا اٹیک ہوا، کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہوا، کوئی شوگر ہو گئی، کوئی کمزوری ہو گئی، کوئی گھٹنوں کا درد ہو گیا، تو کسی نے اس درد کو برداشت نہیں کرنا، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے، بہو ہے یا داماد ہے، چاہے وہ آپ کا بہت ہی قریبی ہے، اس درد کو آپ نے خود ہی برداشت کرنا۔ لہٰذا حد الامکان کوشش کریں، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے اوپر زیادہ ٹائم خرچ کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں، صبح واک کرنے کی عادت ڈالیں، صبح ایکسرسائز کرنے کی عادت ڈالیں، اپنی نیند پوری کریں، اپنا وزن کنٹرول کریں، اپنا پیٹ بھرنے نہ دیں، اپنی غذا کے بارے میں بہت احتیاط کریں، اگر اپنے میڈیکل چیک اپ کروانے ہیں تو ریگولر چیک اپ کروائیں، اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھیں، شوگر کا خیال رکھیں، کولیسٹرول کا خیال رکھیں، آپ کی صحت کے حوالے سے جو اقدام کرنے چاہیے ڈاکٹر کے مشورے سے وہ سارے کریں۔ دوسرا یہ کہ اپنے قریبی، خاص کر کے اپنے پرانے قریبی دوستوں سے ملیے، ان کے ساتھ تعلقات استوار کیجیے، روزانہ ان کے ساتھ ان کی کمپنی میں وقت گزاریے۔ جو آپ کے پرانے گہرے دوست ہیں جن کے ساتھ آپ بغیر کسی ایجنڈے کے ملتے ہیں، اپنی گروتھ پر توجہ دیں، کتابیں پڑھنے کا عمل زیادہ کیجیے، اور ساتھ یہ کہ یہ بڑا زبردست ٹائم ہے، اپنے آپ کو اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کنیکٹ کیجیے۔ جب آپ کیریئر میں تھے، جب آپ جاب میں ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کو ٹائم نہیں ملتا، یا آپ دنیاوی سہولتیں حاصل کرنے میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ آپ کو اس بات کا خیال ہی نہیں ہوتا، لیکن اب آپ کے پاس اچھا وقت ہے، آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق جوڑیں، تہجد کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں، اور خدا کا ذکر کرنے کی عادت ڈالیے، اپنی ذات سے اور جتنا لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اتنا فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ 60 سال کی عمر کے بعد دو راستے نکلتے ہیں، آدمی ڈپریس ہو سکتا ہے، آدمی پریشان ہو سکتا ہے، وہ شکایت کر سکتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو سارا ضائع کر دیا، لیکن جن لوگوں کے لیے ضائع کیا ہے ان لوگوں کو تو میری پرواہ ہی نہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کی اولاد کبھی بھی آپ سے دور نہیں جاتی، ان سب کو آپ کی پرواہ ہوتی ہے۔ اس وقت والدین ہونے کی حیثیت سے ضروری ہے کہ آپ ان کی پرائیویسی کا خیال رکھیں، اور ان کو گروتھ کرنے دیں، اور ان کو بڑھنے دیں، اور ان کو اپنی فضاؤں میں اڑنے دیں، اور خود اپنے اوپر محنت کریں، اور اپنے آپ کے لیے ٹائم نکالیں، مینٹلی ساؤنڈ رہیں، چیزوں کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کریں، اپنے رشتوں میں انویسٹ کریں، ان رشتوں میں جو بے غرض قسم کے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ یہ عمر ایکچولی اس جوانی کی سٹریسنگ، چیلنجنگ عمر سے زیادہ خوبصورت طریقے سے گزاری جا سکتی ہے، اور اس کو زیادہ انجوائے کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ عمر ایکچولی اس جوانی کی سٹریسنگ، چیلنجنگ عمر سے زیادہ خوبصورت طریقے سے گزاری جا سکتی ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت طریقے سے گزاری جا سکتی ہے۔